that do you think that a book can change anybody's life, or especially the perspective of looking at the life as well? تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل. جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ بک کین چینج آر لائف اور ناٹ، اس کا جواب ہے ایبسلیوٹلی یس. اگر بک آپ کی لائف چینج نہیں کر سکتی تو الہامی کتابیں کیوں آتی ہیں؟ اگر بک چینج نہیں کر سکتی تو فلسفے اور تھیری اور نالج اور یہ سب کیوں آتا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اچھا اگر ہم چینج نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارا حساب کتاب کیوں ہوگا؟ اگر ہم چینج نہیں ہو سکتے تو ہماری حرکتوں کا عذاب ہمیں کیوں ہوگا؟ اگر ہماری نیچر میں کسٹمائزیبل فیچر نہیں ہے، یا ہمیں ٹرین نہیں کیا جا سکتا، یا ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، یا ہمیں سولائز نہیں کیا جا سکتا، تو پھر قصور ہمارا کیسے ہوا؟ سپوز ہم تھے ہی ایسے تو ہم نے ایسی حرکت کر دی، تو دین وائی آر وی رسپانسیبل؟ تو اگر یہ آئیڈیا ڈینائی کر دیا گیا کہ کتاب ہمیں چینج نہیں کر سکتی، اور یعنی کتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کا نالج. تو اگر علم ہمیں چینج نہیں کر سکتا اور جانور بھی انسٹنکٹیولی رسپونڈ کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے میں فرق کیا ہوا؟ تو کتاب جو ہے، جو نالج ہے، وہ انسان کے شعور میں جب تحلیل ہوتا ہے تو اس کا سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. اور ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس بک کا کیا ایفیکٹ ہے، کس بک کو پڑھنے سے کیا ہوگا، بٹ اس بیسک آئیڈیا کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کتاب پڑھنے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. یہ سوچ رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ کتاب پڑھنے سے لائف نہیں چینج ہو سکتی، بٹ یہ کتاب کا قصور نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو الاؤ نہیں کرتے اپنے آپ کو چینج، چونکہ چینج انکمفرٹیبل آئیڈیا ہے. آپ ایون اپنے دکھوں کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے، ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں. تو کتاب جیسے ہی اس کو ہلاتی ہے اور سوچ، آپ کی سوچ کو سوال کیا جاتا ہے، اٹ از ویری انکمفرٹیبل ٹو فیس دا ٹروتھ. تو آپ کے بارے میں بھی کچھ سچ ہوتے ہیں جو آپ نے خود بھی خود کو نہیں بتائے ہوتے. تو کتاب جب ان سچائیوں کو کھولتی ہے تو انسان انکمفرٹیبل ہوتا ہے، بکھرتا ہے، ٹوٹتا ہے، اور وہ دوڑتا ہے اپنی انا کے بت کی طرف. تو وہ ریزسٹ کرتا ہے آئیڈیا آف ریڈنگ دا بک. ادروائز کوئی بھی بڑا دماغ اور کوئی بھی اوپن مائنڈیڈ انسان اور کوئی بھی کھلے دل سے دیکھنے والا انسان اور کوئی بھی نئی پاسبلٹی پہ یقین اور ایمان رکھنے والا آدمی اس آپشن کو ڈینائی نہیں کرے گا، بیکاز انسان انفلوئنس کرتا بھی ہے اور اسے کیا بھی جا سکتا ہے. تو اگر آپ اس مقام، یس کتاب ایک بہت، کیونکہ سویلائزیشن کی وزڈم اس کے اندر ہے. کتاب کو یہ ایک بندہ اپنے وہم تو نہیں لکھ رہا نا. اب یہ جس طرح یہ کتاب ہے، اس کے پیچھے ریسرچ کھڑی ہے، سائیکالوجی کی ریسرچ کھڑی ہے، پرسویشن کی ریسرچ کھڑی ہے، سیلف ہیلپ کا یونرا کھڑا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اس کا عمر کا تجربہ ہے. اب کتاب سے استفادہ بھی نہ کرنا، کتاب، اچھا وہ بندے کہہ رہے ہیں کتاب سے، کتاب کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمر بھر سلیبس کے علاوہ کتاب پڑھی بھی کوئی نہیں ہوگی. تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب تم کسی بڑی بک سے آشنا نہیں ہوئے اور کسی گہرائی میں اترے نہیں ہو اور تم اس کی گہرائی کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندروں کی باتیں کرنا. تو پھر کتاب پڑھے بغیر کتاب پہ رائے دینا کتاب کی بھی توہین ہے. بالکل. سر آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جنرلی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے کولیپس آف ریلیشن شپس ہیپننگ ان ایوری ریلم، بی اٹ پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف. شادیاں بھی بہت ٹوٹ رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بریک اپس ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ہاں پروفیشنل لیول پہ تو ویسے ہی لوگ بہت زیادہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی آپ ریلیشن شپس نہیں بنا سکتے، دوستیاں نہیں بنا سکتے. تو یہ بک اس بات کو بہت اچھے سے ایڈریس کرتی ہے کہ آپ کو پرسنل اور انٹرپرسنل ریلیشن شپس، پرائیویٹ ریلیشن شپس اور پروفیشنل ریلیشن شپس کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، کیسے بلڈ کرتے ہیں اور پھر کیسے اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں سب سے پہلی وہ ایک بات کرتا ہے پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو اپروچز کو. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ پلیز روشنی ڈالیں کہ یہ کیا اپروچز ہیں. اس کتاب کا جو سب سے پہلا فائدہ انسان کو ہوتا ہے نا، وہ ایک ری ایکٹیو بندہ ہونا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پرو ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب یہ دو بندے کون ہیں؟ یہ دو ذہنیت ہیں، یہ دو پرسپیکٹیو ہیں اباؤٹ لائف، یہ دو پیراڈائم ہیں جن کو بندہ لے کے چلتا ہے. کیسے؟ پرو ایکٹیو بندہ ہر اسٹیمولس کو رسپانس نہیں کرے گا، ہر ایرے گہرے کی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے، ہر کرٹیسزم گلے لگایا جا سکتا ہے، ہر اے بی سی ڈی کے اس کو کیا جا سکتا ہے. پرو ایکٹیو بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اسٹیمولس کو ریئیکٹ نہیں کرے گا، رسپونڈ کرے گا. رسپانس اور ریئیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسپونڈ ایک کانشیس ڈیسیژن ہے، یعنی آپ نے اسٹیمولس بھیجا
اس کو پرسنل ایشو بنائے بغیر ایز اے آبزرور اور ایز اے کانشیس انسان آپ اس کو انالائز جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کرنا بھی ہے کہ نہیں, کب کرنا ہے, کرنے کی ضرورت ہے, اگلا ڈیزرو کرتا ہے, اگلا اس قابل ہے, اگلا اس کو سمجھ سکتا ہے, یہ اس کے لیے کیا نتیجے لائے گا. یہ کر سکتا ہے کانشیس انسان جو ریفلیکٹیو موڈ میں ہوتا ہے. ری ایکٹیو آدمی امپلسو موڈ میں ہوتا ہے, وہ جانور کی طرح ہوتا ہے. ہاں, آپ پتھر مارے وہ ٹانگ مارے گا. تو ری ایکٹیو بندہ جو ہے یہ سرکمسٹینسز کو بلیم کرتا نظر آئے گا. ری ایکٹیو بندہ اگلے کو پڑ جائے گا. ری ایکٹیو بندہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. ری ایکٹیو بندہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. ری ایکٹیو بندہ کہے گا چونکہ باقی ساروں نے ایسا کیا تھا تو اس لیے ایسا ہوا ہے. پرو ایکٹیو آدمی کے نا فیچر یاد رکھیں. پرو ایکٹیو آدمی کو آپ شادی میں لے جائیں, جاب میں, جہاں مرضی لے جائیں, اس کی ایک کوالٹی ہوگی, وہ ذمہ داری اون کرے گا, اپنے حالات کی بھی, اپنے ہیپینس کی بھی, اپنے ایموشنل ہر چیز کی, ٹراما کی بھی, چبل سٹی کی بھی, ریگولیشن, وہ ذمہ داری اون کرے گا. پھر وہ اچھا, پھر دوسری بڑی کوالٹی پرو ایکٹیو بندے کی, وہ انیشیٹو لے گا. وہ یہ نہیں کہے گا مجھے کسی نے کہا ہی نہیں تھا, آپ مجھے کہتے تو میں کر دیتا, میں کیوں کروں, یہ میرے ساتھ برا. یہ جو ہوتے ہیں نا بلیم جو کرتے رہتے ہیں, میرے ساتھ برا ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, وکٹم پلے کرنا. ری ایکٹیو بندہ وکٹم کی طرف کھڑا ہو جائے گا, مطلب وہ کسی پرابلم میں کھڑا ہوگا. پرو ایکٹیو بندہ ذمہ داری لے گا, اور پرو ایکٹیو بندہ انیشیٹو لے گا, اور پرو ایکٹیو بندہ دیکھے گا میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے جو فوکس کی اورینٹیشن ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی وٹ کین بی ڈن, نہ کہ وٹ ہیز بین ڈن ٹو می. ساری زندگی اس بات کو روتے رہنا میرے ساتھ برا کیا ہوا, پھر کیا ہوگا اس کے بعد. تو آپ وہ کیوں نہیں کر ڈالتے جو آپ کے اختیار میں, اور اختیار میں بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں. دس لیڈس ٹو دی ادر کویسچن دیٹ جب ہم یہ ساری سچویشن دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے دیٹ واٹ از ارجنٹ اینڈ واٹ از این امپورٹنٹ ٹاسک. اور یہ بک سب سے زیادہ اس چیز کو ایڈریس کرتی ہے. اینڈ دا ٹرم دیٹ از یوزڈ از دا ڈفرنس بٹوین سرکل آف انفلوئنس اینڈ دا سرکل آف کنسرن. تو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ دس کین بی ویری مچ related to our lives as well. میں نے تھراپی سیشن میں بھی بیٹھتا ہوں بطور سائیکالوجسٹ. وہ بندے چینج نہیں ہوئے جن کا فوکس ان چیزوں پہ تھا جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. مثلاً اب میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے, تمہارے کنٹرول میں اپنا بیہیویئر ہے کہ اس کا بیہیویئر ہے, تمہارے کنٹرول میں اپنا رسپانس ہے کہ اس کا رسپانس ہے. میرے پاپا نے میرے ساتھ چھوٹے ہوتے ایسے کیوں کیا تھا, اب پاپا ہیں نہیں, پاپا بھی چلے گئے, آپ اس بات کا رونا کیوں رو رہے ہو. آپ میں نے ان سے گھنٹوں بات کر کے دیکھی, وہ سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتے ہیں. سرکل آف کنسرن کیا ہوتا ہے, جو انہیں چاہیے, جیسا انہیں چاہیے تھا, جو ان کے اختیار میں ہی نہیں. سرکل آف اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سینٹر پہ رکھا ہوا ہے, وہ بس اس بات پہ فوکس جو کر رہے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے بٹ انہیں چاہیے. لیکن جو ان کے کنٹرول میں ہے وہ کرتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں, سرکل آف انفلوئنس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنی سوچ چینج کر سکتا ہوں, میں اپنا رسپانس چینج کر سکتا ہوں, میں اپنے خیالات چینج کر سکتا ہوں, میں اپنی نالج بڑھا سکتا ہوں, میں اپنا رویہ چینج کر سکتا ہوں, میں اس کے رویے پہ خاموشی اختیار کر سکتا ہوں, اس کو نہیں باندھ سکتا, میں اس کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ سکتا ہوں, اس کی باتوں کو نہیں ختم کرا سکتا. ہم کہتے ہیں کوئی مجھے ایسا نہ بولے, اب میں ساری دنیا کے بچے باندھا ہوں کہیں پہ, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ لرن کرتے ہیں کہ پانی میں رہتے ہوئے کشتی کو پانی سے بچانا ہے. وہ کشتی پانی میں چل رہی ہوتی ہے, پانی کو اندر نہیں جانے دیتی. ڈیمیج وہ ہوتا ہے جو باہر کی باتوں کو گلے سے لگاتا ہے. تو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرنے کا مطلب ہے اپنے کرنے کے کام جو کیے جا سکتے ہیں اپنی انرجی ادھر ڈائریکٹ کریں. اچھا میں اس بات کو یوں سمجھاتا ہوں, ریزلٹس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ اگلا مجھے ویسے چاہے جیسے میں چاہتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کی کیئر کر سکتے ہیں, اس کا خیال رکھ سکتے ہیں, اس کا حال پوچھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں, اس کی پسند کنٹرول نہیں کر سکتے. تو جب ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے رویے کو تو ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. خود کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, اگلے کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا, اور دوسرے کو چینج کرنے کی خواہش خود کو توڑ دیتی ہے انسٹیڈ کہ خود کو چینج کریں. سر آپ نے کمپیریزن تو کیا ہے کہ پرو ایکٹیو بندہ کیسا ہوتا ہے اور ری ایکٹیو بندہ کیسا ہوتا ہے, لیکن پرو ایکٹیو اپروچ جو کہ درست سمت ہے اس کو کیسے بلڈ کرنا چاہیے ہر انسان کو, اس کے بارے میں پلیز بتائیں کہ وہ رائٹر کیا بات کرتا ہے. دیکھیں, آپ اسٹیمولس اور رسپانس کی شکل میں اس پروسیجر کو پہلے سمجھیں. اس نے جو میرے بارے میں کہا لیٹ سے یہ اسٹیمولس ہے. اب آر کبھی کہتا ہے کہ اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان آپ خود کدھر تھے. مثلاً اس نے گالی دی, آپ نے بھی دے دی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رسپانس اور اس کے اسٹیمولس کے درمیان آپ تھے ہی نہیں. پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس.
ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں فلاں ہوں فلاں. سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے اپنی تھاٹس کی اویئرنیس. ایک سوچ جو آنے لگی تھی اس کو آبزرو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کو تو 6-7 خیال آئے, ایک آپ نے چوز کیوں کیا؟ وہ سلیکشن بائی چوائس ہونی چاہیے. ہاں, وہ کانشیس چوائس ہے کہ میں یہاں بولوں گا یا نہیں. پھر انٹرپریٹیشن آپ کی چوائس ہے, آپ اس کی بات کو اور طرح انٹرپریٹ کریں, آپ اور طرح فیل کریں گے. آپ اس کو یوں انٹرپریٹ کریں کہ یہ اس کی سوچ ہے میرے بارے میں, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو اثر ہی کوئی نہیں ہوگا. تو پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس, اپنے ایموشن کی, اپنی تھاٹ کی, اپنی انرجی کی, اور دوسرے کے بھی تھاٹ, ایموشن اور انرجی کی. آپ اس کو تھوڑا سا ایگزامپل کے تھرو اگر سمجھائیں. فار ایگزامپل جب کسی نے آپ کے تنقید کی, وہ بندے جن کے ایموشن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یہ ری ایکٹیو بندے ہیں. جو کانشیس بیٹھے ہوں گے وہ اس تنقید کو, بچے فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں اور ایک بچے کو لگتا ہے کہ مجھے تو آپ کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اپنے اوور آل فیڈ بیک کو آپ جانتی ہیں, اپنے کیلیبر کو جانتے ہیں, اپنی نالج کی اویئرنیس ہے, اور اس پاسبلٹی کو بھی جانتی ہیں کہ بچہ ڈسٹرب ہوگا, بچہ نہیں سن رہا ہوگا, میں اس کی سطح پہ نہ آ سکی ہوں گی. تو انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ یو ریفلیکٹ اباؤٹ یور میتھڈالوجی اینڈ اباؤٹ ہز کامنٹ. اور اس وقت آپ کوئی رسپانس نہیں کریں گی, آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گی کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ ریئیکٹیو, ہاں, یعنی کہ آپ ریئیکٹیو نہیں ہوئے, ریفلیکٹیو ہوئے. ریفلیکٹیو مومنٹ میں ریئلٹی کھلتی ہے, ریئیکٹیو ہوتے ہوئے عقل ہائی جیک ہو جاتی ہے, آپ گلے پڑ جاتے ہیں. پھر جب سیلف اویئرنیس ہوگی تو ریفلیکشن کا عمل انیبل ہوگا, ادروائز تو آپ جواب دینے پہ تل آئیں گے اور اس کو کانفلکٹ انوائٹ کی طرف لے جائیں گے. پھر اس میں ایک ول ہوتی ہے, یعنی سیلف اویئرنیس کے بعد آپ کی ول ہے, یو چوز سم تھنگ. اور میں اس میں لاسٹ بات آپ کو بتاؤں جس سے ہم پرویکٹیوٹی انیبل کرتے ہیں. فریڈم ٹو چوز دی ریسپانس ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہے. اس کا بیہیویئر آپ کنٹرول نہیں کر رہے, اس کو ریسپونڈ آپ کر رہے ہیں. آپ کو باس نے بلا کے 4 باتیں سنائی ہیں, ریسپانس یہ طے کرے گا کہ وہ باتیں کس طرف جائیں گی. اس کی باتیں نہیں آپ کو مسئلہ کر رہی, اس کی باتوں کو پھر ریسپونڈ کیسے کیا. اس نے آپ کی غلطیاں بتائی, آپ ریئیکٹیو ہو گئے. تو کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ غلطیوں کو جائزہ لیں, جو جینون ہیں ان پہ معذرت کریں, جو دوسری ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اور اعتماد جیت لیں. اور اکثر اس ہیٹ آف دی مومنٹ میں آپ کا دماغ اس طرح چل بھی نہیں رہا. اگر آپ ریئیکٹیو ہوں گے تو آپ انہیں کے گلے پڑ جائیں گے, اگر آپ ریفلیکٹیو ہوں گے تو آپ اس کرٹیسزم کو اپرچونٹی لیں گے, ریلیشن شپ بلڈ کر لیں گے اس بندے کے ساتھ. اس نے بلایا تھا بےزتی کرنے, واپسی پہ آپ اس کا دل جیت کے آ گئے, تو آپ بتائیں پھر. پر یہ انیبل نہیں ہو سکتا کانشیس, ریفلیکٹیو اور پرویکٹیو ہوئے بغیر. اس سے ایک اگلا سوال جو جنریٹ ہوتا ہے, جو بک میں بہت زیادہ وضاحت کی گئی ہے اس بات پہ, وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز یا آئیڈیا شروع کریں, یو شوڈ آلویز بگن ود دس تھنگ دیٹ یو شوڈ ہیو دی اینڈ ان یور مائنڈ. تو اس پہ کیا اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کی پرسنل ریلیشن شپ پہ اور پروفیشنل ریلیشن شپ پہ, اس کو آپ اس کتاب کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ زرمینہ دیکھیں, مقصد کے تعین کے بغیر رستوں کا انتخاب نہیں ہو سکتا. آپ اس بات پہ غور کریں نا کہ میں بازار جا رہا ہوں, مجھے یہی نہیں پتا میں کیا لینے جا رہا ہوں, تو میں کس دکان سے کیا لوں گا, منتشر ہو جاؤں گا. اور اگر پتہ ہے میں دہی لینے جا رہا ہوں تو کیا ہوگا, میرے رستے کا تعین بھی ہو جائے گا, دکان کا ڈیسیژن بھی ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بگن ود اینڈ ان مائنڈ کیا ہے کہ آپ اختتام کو ذہن میں رکھ کے آغاز کو طے کریں. مطلب آپ کیا کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں, یہ آپ اس کو یوں سمجھیں, وائی کے جواب کے بغیر ہاؤ کا جواب ممکن نہیں ہے. یعنی کہ میں کیا کیوں کر رہا ہوں کہ جواب کے بغیر میں یہ کیسے کروں گا کا جواب درست نہیں ہوگا. جب آپ اینڈ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اینڈ ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے. کچھ آدمیوں نے زندگی سے آگے کیریئر رکھ دیا ہے, تو انہوں نے اینڈ جو ہے غلط ڈیفائن کیا ہے. مثلا سکسیس کو جب ڈیفائن کرنے لگے ان سے ترتیب میں غلطی ہوگی. اور اس بک میں وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ آپ کو اپنی پرائیورٹیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, جو آدمی بھی اسپرچول ہیلتھ قربان کر کے میٹیریل ہیلتھ کو پائے گا وہ خسارے میں ہے. آپ فزیکل ہیلتھ قربان کر کے 4 پیسے کما بھی لیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ جب اصل میں جس کلچر میں آپ رہتے ہیں نا, یہ پریورٹی خراب کر دیتا ہے. یہ آپ کو سچوانے, یہ آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے اگر تم نے پیسے نہ کمائے تو تم رل جاؤ گے. یہ آپ کو انسیکیور بنا دیتا ہے, یہ آپ کو تھریٹن کرتا رہتا ہے کہ ابھی تم گئے, ابھی تم گئے, ابھی تم گئے. تو اگنور کیا ہوا, آپ کا پیس آف مائنڈ. اگنور کیا ہوا, آپ کی اسپرچول ہیلتھ. اگنور آپ کا کارپوریٹ سیکٹر اتنا تھریٹننگ ہے کہ آپ روز ناشتے کے بغیر ڈیڈ لائن میٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ بیچ رہے ہیں.
اب جب آپ یعنی اتنی قیمتی چیز اتنے سستے میں بیچ رہے ہیں تو حماقت ہو رہی ہے. تو جب آپ ریفلیکٹیو موڈ میں کبھی گئے ہی نہیں, سیلف اویئرنیس پہ آئی نہیں, پرو ایکٹیو ہونے کی کوشش ہی نہیں کی, ڈیڈ لائنس کو ریئیکٹ کرتے رہے ہیں ہر وقت, تو آپ کبھی بھی پریورٹی سیٹ نہیں کر سکتے. اس کا 3rd چیپٹر میں وہ کہتا ہے پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. مثال کے طور پہ امپورٹنٹ کاموں کو چھوڑ کے ہر وقت ارجنٹ کام کر رہے ہیں, تو ایک دن پتہ چلے گا لیور فیل ہو گئے بیکاز اگر دھیان نہیں دیا. کب کا پتہ چل گیا تھا کڈنی میں سٹون آ گئی ہے, پر کیریئر کی نظر ہوئے ہوئے تھے, چونکہ obsession بنا لیا کیریئر کو, ورکولک ہو گئے, منی کو, میٹیریل کو, کسی بھی چیز کو. اس کی میں امپورٹنس کی کمی کی بات نہیں کر رہا, پر وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو گئی ہے, وہ obsession بن گئی ہے. جب ایک چیز کو اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کے آپ کہیں پلیس کریں گے, لائف امبیلنس ہو جائے گی. اچھا اتنا کچھ پا جو لیا ہے تو پھر ہیپینس کیوں نہیں انکریز ہوئی؟ جب آپ کو لگتا تھا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. مور اسٹریسڈ آؤٹ. ہمارا ڈپریشن کتنا زیادہ پریویلنٹ ہے. امبیلنس کریں گے ڈپریشن ہوگا. اور پھر اس سے نیکسٹ بات جو وہ ایک ہیبٹ کی کرتا ہے, that the first thing that you should do is that you should seek to understand rather than to be understood. تو اس کو ہم پھر کس طرح اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں in terms of spiritual health as well. اچھا دیکھیں اسپرچول ہیلتھ میں بھی دیکھ لیں کہ کائنات آپ کو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. کائنات کا سکھانے کا طریقہ پین ہے. پین کو سننا آنا چاہیے, چیلنج کو سننا آنا, کرٹیسزم کو سننا آنا. لائف میں ڈیفیکلٹی نہ ہو تو گروتھ ہی نہیں ہوتی. بالکل اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں آ رہے. کوئی آدمی بھی اس مناٹنی کو نہیں توڑتا, اس کمفرٹ زون کو نہیں توڑتا جب تک اسے کوئی چیز وہاں تنگ نہ کرے. اور وہ قدرت کا سکھانے کا طریقہ ہے. چونکہ ہم نے پین کو مظلوم بننے کے لیے استعمال کیا ہے, پین کو گروتھ کے لیے استعمال نہیں کیا. ہمیں پین کو پرسپیکٹیو دینا نہیں آیا. وہی پین میرا ایندھن بن سکتا, یعنی وہ پتھر جو اس نے مارے تھے وہ میں تعمیر میں بھی استعمال کر سکتا تھا نا. میں انہی کا رونا وونڈ لے کے بیٹھا رہا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, جب آپ کہتی ہیں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ, ہمارے میں نا سمجھے جانے کی تمنا, یعنی کہ مجھے کوئی سمجھے, کوئی میرا ہو, کوئی مجھے سمجھے. مطلب قدرت سے بھی ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ میری وشز کیوں نہیں ایڈریس کرتا, وہ مجھے کیوں نہیں دے دیتا, وہ تمہیں کیوں دے, مطلب وہ تمہیں ہی کیوں دے, کون لگے ہوئے ہو تم. چونکہ ہمارے بارے میں جو ہمارا امیج ہے وہ بھی خراب ہے, اور کائنات کے ساتھ بھی ہماری کورسپونڈنس نہیں ہے. تو سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ کلوز آپ سمجھیں گے. اس کائنات کے ساتھ جب آپ ٹیون ہوں گے تو وہ سارا کچھ ہے جو آپ کو چاہیے, یعنی کائنات کے پاس تو سب کچھ ہے, آپ وہ کیوں نہیں دے رہی, آپ کو ٹیون ہونا نہیں آ رہا. آپ ریزسٹ کرتے ہیں, آپ نے ایگوائک سٹانس لے لیا ہے, آپ کائنات کی انرجیز کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, اتنے بھگوان لگے ہوئے ہیں آپ. تو سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہے کہ پہلے آپ سمجھیں گے, یعنی سمجھے جانے کی تمنا سمجھانے سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی وہ مجھے سمجھے, وہ میری بات کو سمجھے کی بجائے میں اس کو سمجھوں. اچھا, اس کے لیے آپ کا لسنر ہونا ضروری ہے, اور لسنر نان ججمنٹل, جو فتوے لگانے کے لیے نہ سنیں, ریئیکشن دینے کے لیے نہ سنیں, وہ سنتے ہوئے کیڑے نہ نکال رہا ہو, وہ فالٹ فائنڈنگ نہ کر رہا ہو, وہ آپ کو شک کی نظروں سے نہ دیکھ رہا ہو, وہ ہر وقت کریٹیکل لینس میں نہ بیٹھا ہو, تو پھر کیسے سمجھے؟ ود اے ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کسی بھی آدمی کو جب ود اے ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ سمجھیں گے تو آپ کو ایک سوال کا جواب ملے گا, وہ جیسا ہے وہ ویسا کیوں ہے. اور جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی, آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا, ہمدردی پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا یہ بات یہ نہیں آتی کہ پیرنٹنگ کا اس پہ بہت بڑا رول ہوتا ہے؟ لائک فار ایگزامپل ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ, یہ بک میں بھی بات ہوئی ہے اور جنرلی بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے دیکھنے والی, کہ یہ بچہ یہ ریئیکشن کیوں کر رہا ہے. ہم ہمیشہ اس ریئیکشن کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ریئیکشن کے پیچھے کیا ایکشنز ہو رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آیا ہے بچے میں. چھوٹے بچے کا جو اینگر ہے نا وہ نارمل نہیں ہے. اسے اینگر آتا ہے آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے. اسے اینگر آتا ہے جب اس کی ایموشنل نیڈ ایڈریس نہیں ہوتی. اسے اینگر آتا ہے یا ڈائٹ ڈیفیشنسی ہوگی یا لو ڈیفیشنسی ہوگی. 7 سال کی عمر تک اگر آپ اپنے بچے میں اریٹیشن دیکھتے ہیں, انوائنس دیکھتے ہیں, اینگر دیکھتے ہیں, ریزنٹمنٹ دیکھتے ہیں, اسے گلے لگائیں. چھوڑ دیں لیکچر اپنا, وہ آپ کے لیکچر سے نہیں سیکھتا, وہ آپ اس کو سننا شروع کریں, وہ تھراپیوٹک ہوتا ہے. آپ اس کو سننا شروع کریں, وہ ہیل ہونے لگ جائے گا. آپ اسے سمجھنے لگیں گے, وہ ہیل ہو جائے گا. اسے اینگر خود سے ڈیل کرنا نہیں آتا, وہ بڑا نہیں ہے کہ ایموشن کو ریگولیٹ کر لے گا. وہ آپ نے اس کو ایسا ڈیڈ لائن دی ہے, ایسا تھریٹ دیا ہے, ایسی بات کہی ہے, وہ ڈسٹرب ہے. پھر آپ اسے کہتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے. اگر آپ ایز اے امی ریئیکٹیو ہوئے تو بچہ آپ کا بڑے ہو کے ریئیکٹیو ہوگا. بھلے لیکچر آپ اسے پرو ایکٹیو کا دیتے رہیں, چونکہ بچہ ایموشن ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. آپ خود ہر وقت ارجنسی سنڈروم میں رہتے ہیں, جلدی کرو جلدی کرو, لیٹ ہو رہی ہے, یہ جلدی اس کو لگ جائے گی.
آپ خود ہر ایک کو بچ جاتے ہیں, یہ وجنا اس کو لگ جائے گا. آپ خود انگزائٹی سے لڑ رہے ہیں اور بچے کو انگزائٹی سے بچانا چاہتے ہیں. بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ لیکچر فرماتے ہیں, بچہ وہ بنتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. یا آپ کا اینٹی بنے گا یا آپ کی کاپی بنے گا. کیسے؟ اگر آپ اس کے پسندیدہ بن گئے تو آپ کی کاپی بن جائے گا. اگر آپ نے اس کو بیزار کر دیا تو وہ آپ کی بغاوت میں, آپ مسجد جاتے تھے, وہ مسجد کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. تو اگر آپ جب آپ اس کے پسندیدہ آدمی نہیں ہوتے اور آپ اسے کہتے ہیں سگریٹ چھوڑ دو, وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. جب آپ اس کے پسندیدہ آدمی نہیں ہوتے تو آپ اسے کہتے ہیں اس دوست سے نہ ملنا, تو وہ آپ کو بتانا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ پھر امی ابو ہونا بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس کی سرٹیفکیشن لیتے نہیں ہیں اور ابو بن جاتے ہیں. سر جیسے ہم بک کے اینڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہی آلسو ڈسکسز 6 پیراڈائمز آف انٹرپرسنل ریلیشنشپس. تھنک ون ون, تھنک لوز ون, تھنک ون لوز, تھنک ون, تھنک نو ڈیل اینڈ تھنک لوز لوز. لسٹ تھوڑی لمبی ہے لیکن ان میں سے ایک دو آپ ایلیبوریٹ کر دیں ذرا شارٹلی کہ کون سے پیراڈائم کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں اگر سمیریلی بتاؤں, رشتوں کو وہ چلا سکتا ہے جس کے ذہن میں گنجائش ہے دوسرے آدمی کے لیے. جو چاہتا صرف اپنے آپ کو ہے اور دوسرے نے استعمال ہونا ہے, وہ ان دا لانگ رن رشتے نہیں چلا سکتا. اب اس میں ہمیں مائنڈ سیٹ ریکوائر ہے. پہلا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تھنک لوز لوز. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو خود بھی نہیں کھیلتے, دوسرے کو بھی نہیں کھیلنے دیتے. ان کی ایک لمبی سی ٹانگ ہوتی ہے, وکٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر مجھے باری نہیں دینی تو کسی کو بھی نہیں دینی. یہ ہے تھنک لوز لوز. ایک ہوتے ہیں جو تھنک لوز ون ہے, جو بڑے ہی الٹروسٹک ہوتے ہیں. وہ مطلب ٹو کائنڈ ہیں. وہ کہیں گے میں ہار جاؤں گا, تم جیت جاؤ, میری خیر ہے. امیاں ایسی کرتی ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتی ہیں. یعنی جس بچے کے لیے آپ کو جینا چاہیے تھا, آپ نے اپنا سارا کچھ اس پہ وار کے خود کو ختم کر دیا ٹائم سے. وہ اپنی سیلف کو اتنا زیادہ بچ جاتی ہیں کہ بچے بھی ایک ٹائم آتا ہے. اچھا, اس میں نا واصف صاحب کا ایک جملہ لیں آپ, کہ جو دیا ہوتا ہے نا, دیے کی روشنی لوگوں کو دیں, دیے کا تیل نہ دیں. تو امی جب خود کو فدا کر دیتی ہے بچے پہ, تو بچے کے لیے جینا تھا اور بچے کے لیے مر جاتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہو گیا. کہ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتی, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بچے بھی نہیں دیتے. بچے بھی نہیں دیتے. بس ٹھیک ہے. ہسبینڈ وائف کو دیکھ لیں, ہسبینڈ وائف کو دیکھ لیں کہ جب آپ ہمیشہ ہار کے اگلے کو جیتوا رہے ہیں تو اس سے ایک پرابلم کریٹ ہوگا. اس سے پرابلم یہ کریٹ ہوگا کہ اس کے لیے پھر آپ بچیں گے ہی نہیں, اور اپنے آپ کے لیے بھی نہیں بچیں گے, اور جو اپنا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو تھنک لوز ون کے ساتھ ایک پرابلم ہے. پھر ہے تھنک ون لوز. اب تھنک ون لوز کیا ہوتا ہے کہ میں تمہاری ہار میں میری جیت ہے. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو میک شور کریں گے کہ تمہاری ٹانگ کھینچیں گے, مطلب وہ خود اوپر نہیں جا سکتے تو کسی کو نیچے کر دیتے ہیں اور آخر میں وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ تھنک ون لوز والے ہیں. اچھا, پھر ایک اور ہے جو بڑا دور سے بڑا اچھا لگتا ہے, اور اکثر لائک لوگ ایسے ہوتے ہیں. تھنک ون, ذاتی سکسیس, پرسنل سکسیس. صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, کسی کا نقصان نہیں سوچ رہے, پر فائدہ بھی تو نہیں سوچ رہے نا. کائنات کی نیچر, ٹیم لیڈر نہیں بنتے. کائنات کی نیچر یہ نہیں ہے. کائنات انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ایک حرکت کر رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور ہائپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کنٹرولنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پیرنٹس, لیڈرز اور بھی بہت سارے لوگ اپنی اس کنٹرولنگ کی جو عادت کی وجہ سے ہے, آئی تھنک اس چیز کی طرف بہت ہے بھی خود غرضی نا. تو پھر ہم کہتے ہیں تھنک ون ون پہ آؤ, مطلب اس پاسبلٹی پہ جہاں ہم دونوں جیتیں, اس پاسبلٹی پہ جہاں میوچول گروتھ ہو. اس دیکھیں جس طرح یہ ادارہ ہے, ادارہ وہ آپشن بنائے جہاں امپلائی بھی پراسپر کرے, ادارہ بھی پراسپر کرے. یہ نہ ہو کہ امپلائی ایندھن بن جائے اور ادارہ گرو کر جائے, یا ادارے کو استعمال کر کے ایک امپلائی نکل جائے. تو ایسی آپشنز پہ جائیں جہاں دونوں جیت رہے ہوں, جہاں دونوں کا ایکول کنٹریبیوشن ہو. یا پھر نو ڈیل کی طرف جائیں. یہ جو آپ چلے جاتے ہیں نا, میں خود ہار کے تمہیں جتوا دیتا ہوں, الٹیمیٹلی یہ ڈیل ختم ہی ہو جاتی ہے. اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ادھر تھنک ون ون اور نو ڈیل, اس کے بیچ میں کھڑے ہوں گے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ ایموشنلی ٹوٹیں گے اور ہرٹ ہوں گے. نو ڈیل مینس کہ یار ایک بندہ وہ آپشن بنا رہا ہے جس میں صرف اس کو فائدہ ہے, تو آپ نہ آپٹ کریں نا. آپ فریڈم ٹو ریسپونڈ اپنے پاس رکھیں. بھائی میں آپٹ ہی نہیں کرتا, یہ میں نہیں کر سکتا. اس میں سب سے زیادہ رول آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرسنل وکٹری ہے that will lead to ultimate victory of the professional development as well. ایک جملے میں بتاؤں تو پہلے انسان ڈیپینڈنٹ ہونے سے انڈیپینڈنٹ ہو, ایموشنلی بھی اور سارا, پھر بائی چوائس انٹرپرسنل رشتوں میں جائے. جو ایموشنل یعنی وہ ڈیپینڈنٹ یعنی ایموشنل ڈیپینڈنٹ بندہ رشتے میں جائے گا, رشتہ ٹاکسک ہو جائے گا, وہ دوسرے کو بیزار کر دے گا. یعنی تم اپنے ایموشن کو اٹینڈ کروانے کے لیے وہ اگلے کو ڈرگ کے طور پہ یوز کرے گا, پھر کیا کریں گے. تو دو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ آدمی جب رشتے میں آتے ہیں, وہ رشتے دیر پا ہوتے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں, وہ سیٹسفائنگ اور فلفلنگ ہوتے ہیں.
تعلقات کے بغیر زندگی کا تجربہ ممکن نہیں ہے, ٹرو. لیکن ڈپینڈنٹ تعلقات سے بہتر پھر آئسولیشن ہوا کرتی ہے. اور ستیب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بک کا جو ٹائٹل ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس میں جو ورڈ افیکٹو ہے وہ کس حد تک کس میننگ کو ڈیفائن کرتا ہے؟ ہم کیا ایسی چیز کریں جو مطلب ان ہیبٹس میں ایکسپلین ہوئی ہوئی ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ افیکٹو بنائے ان ٹرمز آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنل گروتھ ایز ویل؟ افیکٹونیس آتی ہے بیلنس کے ساتھ, اور بیلنس ہے 4 چیزوں کا. نمبر 1 اسپریچول گروتھ, ایموشنل گروتھ, انٹلیکچوئل گروتھ اور فزیکل گروتھ. بیلنس سٹرائک ہوتا ہے جب اسپریچول گروتھ کو سینٹر پہ رکھیں اور باقی تینوں ڈائمینشنز کو وہ گورن کرے. تو اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں گے اور افیکٹو ہونا چاہتے ہیں تو یہ اپنے سینٹر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اسپرٹ کو سینٹر پہ رکھیں اور اسپریچول پرنسپلس گورن کریں باقی ساری زندگی کو, چاہے وہ آپ کے ریلیشن شپ ہوں, چاہے وہ آپ کی دوستی یا دشمنی ہو. یعنی ایک ویلیو سسٹم آپ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے سینٹر سے, اور سینٹر پہ اسپرٹ رکھیں اور فزیکل, انٹلیکچوئل اور ایموشنل اس کے تابع کریں اور ایک بیلنس لائف گزاریں. بیلنس سٹرائک کیے بغیر آپ افیکٹو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو تو مچ. ایونچولی اٹ آل جو آپ کی ساری جو سکسیس ہے وہ ان 4 چیزوں کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنا ہے, اور وہاں سے ان میں سے آپ ایک نکالیں آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ فزیکل ہیلتھ اگنور کر کے دیکھیں, آخر میں دیکھیے گا کہ جو پیسے کمائے تھے وہ آپ کھانا بھی دوائیوں سے کھاتے ہیں, یا آپ ریلیشن شپ پہ فدا ہو جائیں اور کچھ بھی نہ بنے, وہ ریلیشن شپ چھوڑ جائیں گے آپ کو. وہ ایف ایس سی جو محبتوں میں جنہوں نے خراب کی تھی وہ پھر محبتیں بھی گئی اور ایف ایس سی بھی گئی. اور اسپرچولیٹی قربان کر دیں گے تو فوت ہونے کے بعد لتر پڑیں گے, تو پھر بیلنس تو نہیں سٹرائک ہوگا. تو یہ نہیں کر سکتے آپ, افورڈ نہیں کر سکیں گے نا آپ. اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس فاطمہ عروج. آئی ووڈ لائک ہر ٹو سے فیو ورڈز اباؤٹ دس سیشن. امنا, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. آج کا ریڈنگ سرکل بہت مزے کا تھا. تھینک یو طیب, تھینک یو زمینہ اور مس آمنہ. میں نے پرسنلی خود بہت لرن کیا ہے. میرا ایک چھوٹا سا کویشچن تھا آپ لوگوں سے کہ جیسے اب ٹرینڈ جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ چلا گیا ہے, تو ہم ریڈنگ کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں بچوں میں, بڑوں میں؟ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ مجھے یہ ایز اے ٹیچر لگتا ہے کہ ریڈنگ سب سے زیادہ اگر ہم پروموٹ کر سکتے ہیں تو وہ پہلے تب خود, جب وہ بات کی جاتی ہے کہ پہلے خود کریں گے تو ہم بچوں کو پروموٹ کر سکیں گے اس چیز کو کرنے میں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, اگر آپ لفٹ, آج کل کے دور میں اگر آپ ایک لفٹ میں موجود ہیں اور 4 لوگ ہیں وہاں پہ, 3 کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک وہ انسان جس کے ہاتھ میں کتاب ہے, وہ ہمیشہ پرکشش لگے گا آپ کو. اور کتاب سے جو نالج آتا ہے آپ کو, آئی تھنک وہ آپ کو جب جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو آج کل جو سب سے بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے جین زی جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی یہی ہے دیٹ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو بلانگ. تو آئی تھنک سب سے زیادہ جب آپ ان کو اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں کہ پڑھیں گے, کتابیں پڑھیں گے تو زندگی جینے کا طریقہ آپ سیکھ سکیں گے اور زندگی کو ڈیل کرنے کا طریقہ آپ اس سے سیکھ سکیں گے. تو کسی جو آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں اسپیشلی, ان کا یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اس طرف لے کر آئیں. جیسے ہم نے موبائل کی طرف, ریلز کی طرف, اور بچے آپ کو بہت کاپی کرتے ہیں ایز رول ماڈلس. تو آئی تھنک یہ ہم سب جو ہم استاد بیٹھے ہیں اور ایک پوری دنیا میں بھی جو ایک ٹرینڈ ہے یہ کہ ہم پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ ہم خود پہلے وہ چیز عمل میں لے کر آئیں تاکہ جو آگے آنے والی جنریشن ہے ہم اس کو یہ کریں. اچھا, اور ایک آخری بات, ہم نے ہر چیز جو ہے وہ پیسے سے بہت زیادہ ایسوسیٹ کرتی ہوئی ہے, تو ریڈنگ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس ریڈنگ سرکل کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ایسی کتابیں, ایسی چیزیں موجود ہیں مارکیٹ میں جن کو پڑھنے سے آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور آپ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی آ سکتے ہیں, جو آپ کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیلنگ بھی بہت زیادہ کرتی ہے. سو یہ میرا ٹیک ہے اس چیز پہ. اور بالکل زمینہ نے صحیح بات کیا. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ کہ بینگ پیرنٹس, آئی ایم آلسو اے پیرنٹ, تو پیرنٹس کے بھی ایکشنز سے بچے بہت سیکھتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے, میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے بکس خریدتے ہوئے, بکس پڑھتے ہوئے. ان کی پوری ایک الماری ہوتی تھی جس میں کتابیں ہوتی تھیں. تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھ دیکھ کے پھر گریجولی کائنڈ آف ایکشن سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں, ابزارو کر لیتے ہیں بچپن میں, اور پھر لیٹر آن ہمیں بھی خود اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھنے. تو میری یہ بلکہ گزارش بھی ہوگی سب پیرنٹس سے بھی جو بھی سن رہے ہیں ہمیں, کہ یو آلسو نیڈ ٹو ٹیک دا لیڈ بائی ایکٹیولی انوالوڈ ان ریڈنگ. خود جائیں بچوں کے ساتھ, بک شاپس پہ جائیں, کتابیں اپنے لیے بھی خریدیں, ان کے لیے تو خریدتے ہی ہیں ہم سلیبس کی, اور ان کے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھیں تاکہ وہ آپ سے آپ کے ایکشن سے سیکھیں, کیونکہ ورڈز کا جو ہے نا امپیکٹ وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ایکشنس کا ہوتا ہے.
And I would also like to thank eventually Dr. Tayyab for elaborating such a nice book in such an elaborate manner.